بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، جیسا کہ ابھی بھائی نے میرے لیے بتایا کہ ایک آواز پہ آ جاتے ہیں، اس آواز کو لوگ ترستے ہیں کہ کوئی مخلصانہ انداز میں اس طرح سے کسی کو پکار لے اور بلا لے۔ یہ میرے لیے باعث مسرت، باعث فخر بات ہے، اور موقع ملا ہے تو ایک بات کی معذرت کر کے اپنی بات کو شروع کروں گا۔ پچھلے سال جب میں پہلی بار آیا تھا تو مجھے یہ پتا نہیں تھا، صرف میں کبیر بھائی کا اور ہمارا رشتہ حج کے اعتبار سے، حج کے تعلق سے جڑا ہوں۔ یہ وہ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں جہاں حجاج اکرام کو حج کا تربیت کیمپ کے نام سے کہا جاتا ہے، اور مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کو ارکان حج کے بارے میں بتائیے۔ تو عادت وہی پڑی ہوئی تھی کہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے مکہ شریف و مدینہ منورہ کا بیان ہو۔ میں جب یہاں بلایا گیا تو میں نے اسی انداز میں شروع کر دیا، اور 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد پیچھے دیکھا تو پتہ چلا کہ شاعر حضرات تشریف فرما ہے، اور یہ محفل ابھی مشاعرے میں بدل جائے گی۔ تو مجھے بڑی شرم آئی، میں اس دن کی معذرت آج چاہتا ہوں۔ یقین جانے مجھے قطعی علم نہیں تھا، ایسی آوازیں ہلکی ہلکی پیچھے سے آئی کہ عجیب آدمی ہے، مائک پکڑ لیا تو چھوڑ نہیں رہا، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے جو بات ہو رہی تھی اس نے مجھے مجبور کر دیا، لہذا آج مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور سیرت کے لحاظ سے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور رخصت کا یہ مہینہ، اس محفل کو اس اعتبار سے آراستہ کیا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ یہاں سے کہی جا سکتی ہے اس بات کو کہ زمین پر آسمان کو ٹوٹ کر گرنے نہیں دیتا، زمین پر آسمان کو ٹوٹ کر گرنے نہیں دیتا، زمین اور آسمان کے درمیان ایک نام ایسا ہے۔ وہ نام کیسا ہے؟ سرور کونین، سرکار دو عالم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ جو سب سے زیادہ خصوصی کرم فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا تو خالی ہاتھ دنیاوی اعتبار سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کی گود تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش سے کئی دن پہلے کا یہ معمول تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ یہ بتاتی تھی کہ جب میں چلتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ درخت میرے ساتھ چل رہے ہیں، مجھے لگتا تھا کہ پیڑ مجھ سے بات کر رہے ہیں، پہاڑ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ جو فرزند آپ کو تولد ہو ان کا اسم گرامی محمد رکھا جائے۔ یہ بے مثل بے نظیر نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں یہاں پر 2-3 چیزوں کی خالی وضاحت کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے 63 سال کی زندگی کا بیان میرے جیسے جاہل آدمی کے پاس کیا علم ہوگا جو میں بتا سکوں، لیکن بہرحال کوشش اس بات کی ہے کہ کم سے کم اس بات پہ روشنی ضرور ڈال دی جائے کہ ہمارے نبی نے 63 سال کی اپنی اس دنیاوی زندگی سے کیا کیا نصیحتیں ہم کو دی ہیں، کن کن چیزوں سے ہم غافل ہیں، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے عموماً بڑی تعداد میں 5 وقت کی اذان تو ہم سنتے ہیں، لیکن غفلت کے انداز سے اذان سنتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اذان کو اذان کی طرح سن کے اس کو دہرا دیتے ہیں، دہرانے کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ جب اذان کے کلمات جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتائے، معراج کے سفر کے بعد، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے وقت کے ذریعے نماز پڑھی جاتی تھی کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا ہے یا عصر کا، جبرائیل السلام آ کے بتا گئے تھے۔ لیکن جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ بھائی اب چونکہ ہمیں ایک مرکز مل گیا ہے، لہذا کوئی ایسی بات ہو جس سے نماز کا پتہ چلے اور لوگ پہنچے۔ اس وقت جو تمام کے تمام صحابی وہاں موجود تھے، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آگ جلائی جائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ دف بجایا جائے، آپ نے کہا نہیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی بات کہی، اور اس وقت کوئی بات مناسب نہ لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بلال سے کہو کہ مدینے کی ان گلیوں میں جہاں اہل ایمان رہتے ہیں، نماز کا جب وقت ہو تو الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگایا جائے۔ تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا اس بات کو، فجر کی اذان سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ عبداللہ ابن زید انصاری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز قدموں سے اپنے اپنے گھروں سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے۔ عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج میں کچھ سویا کچھ جاگا سا تھا، میں نے ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس بیچ رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یہ بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بیچ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔
یہ خواب کی بات چل رہی ہے. بیچنے والے نے کہا کہ بھائی تم کیا کرو گے اس کو خرید کے؟ تو کہا کہ ہم اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے. تو ناقوس بیچنے والے نے کہا کہ سنو، تم اس کو بجا کے نہ بلاؤ، میں اس سے بہتر طریقہ بتاتا ہوں. اور پوری کلمات اذان اس بیچنے والے نے سنا دی. یہ جو موقع تھا کہ عمر فاروق 2 قدم آگے بڑھے اور کہ یا رسول اللہ بلا مبالغہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا. اس خواب کے دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی سے اذان کی کلمات لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید انصاری سے کہا کہ بلال اونچی آواز والے ہیں، ان کو اذان کی کلمات سکھاؤ. اب اذان کے بارے میں نے کہا کیوں اس کی شروعات کی. اذان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مؤذن اذان کے کلمات ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نمائندہ بن کے اپنے محبوب کے امتیوں کو بلانے کا کام ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ مؤذن جس کو یہ نعمت ملی، بلال، حضرت بلال نے جب اذان کی آواز دنیا میں سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آ رہے ہوں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، گردنیں اٹھی ہوئی ہوں گی، لوگ حیرت سے دیکھیں گے، پوچھیں گے بھئی یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اتنے چمک رہے ہیں؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اذان دیتے تھے. اچھا، ہم لوگ اس دور کے جو لوگ ہیں وہ ہر بار برائی میں ہسکا کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ برا کام کیا، میں بھی کروں گا، اس سے زیادہ بڑھ کے کروں گا. اس وقت صحابہ کرام اچھائی میں ہسکا کرتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت بلال کے حصے میں چلی گئی، ہم محروم رہ گئے، صرف بلال اذان دیں گے. یہ امت کے لیے ایک بہانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اچھا بھائی، مسکرا کے جواب دیا کہ اچھا بھائی سنو، اذان کے الفاظ جب مؤذن کی زبان سے شروع ہو، یعنی مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو سننے والے اس کو دہرا دیں اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. سننے والے اگر اذان کے الفاظ دہراتے رہیں گے وہ بھی اتنے ہی ثواب کے حقدار ہویں گے. خواتین پہنچ گئی اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم محروم رہ گئے. سب سے پہلے بلال کو یہ سعادت ملی، اس کے بعد ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہمارے دادا، ہمارے والد یعنی مرد حضرات کو ملی، ہم محروم رہ گئے، ہم ویسے ہی گھر میں نماز پڑھتے ہیں. بہانہ تھا امت کے لیے. ہمارے نبی نے پھر مسکرا کے جواب دیا کہ تم گھر میں موجود رہو اور اتنی آواز جو گھر کے باہر نہ نکلے. تم بھی اذان کے الفاظ دہرانا، مردوں کو 1 لاکھ کا ثواب ہے، عورتوں کو 2 لاکھ کا ثواب ہے. اب یہ اذان کے کلمات شروع ہو گئے، اتنا بڑا ثواب کا اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اس سے اگر غافل رہیں اور نہ کریں. اذان کے الفاظ کو دہرانے پہ گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، صدقے کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیے. پھر اس کا دیکھیے قرآن پاک میں ذکر آیا الذین ينفقون فی السراء والضراء. خوشحالی کی زندگی ہو یا تندرستی کی زندگی، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیسے خرچ کرنا ہے دونوں صورتوں میں؟ ایک شخص کے پاس 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ کی حیثیت والے نے قرآن کی آیت سنی تو اس نے 1 لاکھ روپے اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. 1 لاکھ روپے کی بہرحال بڑی رقم ہوتی ہے. 1 کروڑ کی حیثیت والے نے یہ سنے قرآن کی آیت، اس نے 1 کروڑ والے نے 1 لاکھ روپے فوراً اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. ایک اور غریب و مخلص وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اس کی جیب میں صرف 2 روپے تھے. اس نے بھی یہ آیت سنی تو اس نے 1 روپیہ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. وہاں جب ترازو پہ، میزان عدل پہ جب نیکیاں رکھی گئی تو 1 کروڑ والے نے 1% اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، 2 روپے والے نے 50% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. منزل الذی یخرج اللہ سے قرآن پاک میں آیت شروع ہوتی ہے. حافظ حضرات سمجھ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس وقت اگر حضرت بلال کوئی تازہ وحی کا نزول ہوتا تھا اور قرآن کی آیت لے کے آتے تھے تو اللہ کے نبی اسی وقت اس کو دہرا دیا کرتے تھے. اور جو صحابی وہاں موجود ہوتے تھے اس میں سے کچھ ایسے تھے جو حفظ کر لیتے تھے، کچھ ایسے تھے جو املا کر لیتے تھے. اس زمانے میں کاغذ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو قرآن کے الفاظ ہرن کی کھال پہ، پیڑ کی چھال پہ، اونٹ کے شانوں کی چوڑی چوڑی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا. تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ آئے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی منزل الذی یخرج اللہ، اس کے معنی دیکھیے گا تو لکھا ہوتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا. ارے بڑی حیرت کی بات، نہ سمجھ میں بدعقل آدمی کے لیے تو نہ سمجھ میں آنے والی بات. تو بڑے حیران ہے کہ اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے. اللہ کو کون سی فیکٹری لگانی ہے، کون سی میل لگانی ہے، کیا اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے؟ لیکن اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ بندے سے قرض لے گا؟ آپ نے یوں فرمایا کہ ہاں ابھی جبرائیل آئے تھے، تازہ وحی کا نزول ہوا، معصوم لوگ تھے، کیا سوچ تھی.
2 ہی 3 منٹ گزارے خاموشی کے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ بندے سے قرض لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابھی تازہ وحی کا نزول ہوا. 2-3 منٹ ہی اور شاید گزرے ہوں گے، نہ رہا گیا ان سے، کھڑے ہو گئے ادب و احترام سے ہاتھ جوڑ کے کہ یا رسول اللہ عقل حیران ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ اور بندے سے قرض لے گا؟ کیوں بندے سے قرض لے گا؟ تمہارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیسری بار تم پوچھ رہے ہو، میں تینوں بار بتا رہا ہوں، جبرائیل ابھی آئے تھے، تازہ وحی کا نزول ہوا، تو تمہارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی یا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کہنا کچھ نہیں چاہتے، صرف دل کو مطمئن کرنا چاہتے تھے. اپنا دست مبارک آگے لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا ہاتھ ایسے کیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ مدینے کا وہ جو فلاں باغ ہے جس میں 700 درخت لگے کھجور کے، وہ میرا ہے، اسی کے بیچ میں میرا مکان ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، بہت خوشحال زندگی گزر رہی ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے اگر یہ سن لیا کہ اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں روح زمین پر سب سے پہلا شخص میں ہوں جو اللہ کو قرض دوں. یہ کہہ کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو میرا باغ ہے، جو مکان ہے، آپ کو گواہ بنا کے یہ اللہ کو قرض دے رہا ہوں. یہ کہہ کے ہاتھ چھڑایا اور دوڑے مسجد نبوی سے اپنے باغ کے نزدیک گئے، اندر پاؤں نہیں رکھا، میڑ کے باہر کھڑے ہوئے اور کہا بچوں کی ماں، بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، یہ مکان اور یہ باغ یہ تازہ وحی کا نزول ہوا تھا، میں اللہ کو قرض دے آیا. تو بیگم مسکراتی ہوئی بچیوں کو لے کے آئی کہ بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، بڑے نفع کا سودا کیا ہے. کون لوگ تھے وہ اور کیا معاملہ تھا، کیسے لوگ تھے، کیا تربیت تھی. ایک صاحب گھوڑا بیچ رہے تھے، ہمارے نبی کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات ہے. ایک صاحب گھوڑا بیچ رہے تھے، ایک صاحب خریدنے کے لیے انہوں نے پوچھا بھائی کتنے کا گھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 500 درہم کا گھوڑا ہے. خریدار جو آئے تھے وہ گھوڑے پہ بیٹھے، انہوں نے کیسے چکر لگایا اور کہا یار گھوڑا تو تمہارا بہت اچھا ہے، یہ تو 700 درہم کا بھی بک سکتا ہے. وہ خاموش رہا بیچنے والا. پھر انہوں نے کہا کہ یار دیکھو کوشش کرو، بات کرو، یہ 900 درہم تک چلا جائے گا. بیچنے والا پھر خاموش رہا. انہوں نے جیب سے 1000 درہم نکالے، 500 والے کے سامنے 1000 درہم نکالے اور کہا اچھا بھائی یہ پکڑو 1000 درہم، سودا طے ہوا، تمہارا گھوڑا ہمارا ہوا. وہ حیرت سے دیکھنے لگا. اس نے کہا میں تو 500 درہم کا بیچ رہا تھا، آپ 1000 درہم کا خرید رہے ہیں. خریدار نے کہا کہ اچھا تم دل پہ ہاتھ رکھے، قسم اللہ کی کھا کے بتاؤ تمہارے نظریے سے تمہارا گھوڑا 1000 درہم کی قیمت کا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیچنے والے آنسو پوچھ کے اس نے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ اس کی قیمت 1000 درہم کی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی. اگر میں 1000 درہم کا بیچنے کھڑا ہوتا تو شاید یہ آج بکتا نہیں اور مجھے پیسے نہ ملتے. مجبوری ہے تو میں 500 درہم کا بیچ رہا تھا. خریدار کا ایمان کاش اس وقت روح زمین پر ہر مسلمان کا ایمان ہو جائے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو 1000 درہم کا ہی لیں گے، میری بھی مجبوری ہے. پوچھا آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کہا میرے نبی کا فرمان میری مجبوری ہے. میرے نبی نے فرمایا سودا خریدو، کسی کی مجبوری نہ خریدو. سودا خریدو، کسی کی مجبوری نہ خریدو. اللہ کی بارگاہ سے اجر لینا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر خالی دھیان دے دیا جائے. باریک باریک سی باتوں کو اگر پکڑ لیں، بڑی بڑی باتوں کے تو لائق ہم لوگ ہے ہی نہیں. اللہ پردہ پوشی فرما دے ہمارے گناہوں کی. اللہ ہمارے حساب کتاب کی جو ڈائری ہے اس کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ کے محبوب کے صدقے میں جو ہمیں علم ملا ہے، جو خطبہ ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 دن قبل مسجد نبوی میں دیا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر ایمان والے کے آخری وقت سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے اتنی سے ضرور اس کو سہولت مل جائے کہ یہ بات یاد آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھا کے ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو اپنے حجرے کی طرف تشریف لائے. سر میں درد شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 ربیع الاول تک شدت کا سر میں درد اور بخار. 7 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 7 الگ الگ کنووں سے ایک مشق پانی منگوایا اور ایک بڑے سے حوض میں ایک ٹب میں بیٹھ کے 7 مشق سے غسل کیا. 8 تاریخ کو حضرت فضل کا سہارا لے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لائے. ظہر کا وقت تھا، مسجد نبی میں تشریف لائے، ممبر پہ آپ کھڑے ہوئے اور کیا خوبصورت جملے تھے. ہائے ہائے ہائے. آپ مخاطب ہوئے صحابہ کرام سے اور کہا کہ سنو اب وہ وقت نزدیک آ رہا ہے جب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہوں. تم میں اگر کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو، اگر میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو مجھ سے وصول کر لو. کون کہتا ہے
کس کو فکر ہے؟ جو لے لیا وہ لے لیا، جو دینا ہے وہ بعد میں بچے دیکھتے رہیں گے، بچے مکر جائیں گے، ابا ہم کو بتا ہی نہیں گئے تھے کہ اتنا کروڑ ان کا دینا، اتنے کروڑ کو دینا۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اگر کسی کو مجھ سے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لو، اگر میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو وصول کر لو۔ اور پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، مصلی پہ آئے، جماعت سے نماز ہوئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ آپ ممبر پہ تشریف لائے اور یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے میرے سینے کو کینے سے پاک رکھا ہے۔ یہ قطعی نہ سوچنا کہ اگر تم مجھ سے کچھ کہو گے تو کوئی بدگمانی ہو جائے گی، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل آ جائے گا، قطعی نہیں، بے جھجک ہو کے بتاؤ اگر کسی کو مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3 درہم ہمیں آپ سے لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راہ چلتے کوئی مانگنے والا آیا تھا، آپ کے پاس دینے کے لیے نہیں تھا، لہٰذا آپ نے مجھ سے قرض لے کے 3 درہم دیے تھے۔ ایک بات ہمیں یہ پتا چلی کہ ہمارے جیب میں پیسے ہونے کے بعد ہم مانگنے والے کو ڈانٹ دیتے کہ ہٹے کٹے ہو، جاؤ کچھ کرو، جاؤ ایسا کرو جاؤ۔ ہمارے نبی کیا پیغام دے گا کہ اگر قرض لے کے بھی دینا ہو تو قرض لے کے بھی کسی کو دے سکتے ہو۔ قرض لے کے مدد کرنے کا جو سبق ہمارے نبی سکھا کے گئے تھے وہ ہم ایسا بھولے کہ جیب میں گڈیاں بھری ہو پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھتا دینے کے لیے، اور جبکہ وہ آپ کا نہیں جو جیب میں ہے، وہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو دیا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد مستحقین تک یہ پہنچاؤ، یہ سلسلہ چلاؤ، آپ کو ملتا رہے گا، سائیکل چلتی رہے گی۔ میرا اصول ہے کہ میں 1 کے 10 دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ آج میرا انار کھانے کا جی چہرہ ہے، بہت جی چہرہ ہے، کیا مناسب ہے کہ 1 انار؟ ان کا کہ میں ابھی لاتا ہوں۔ گئے 1 انار خریدا، 1 انار گھر کی ہی رقم جیب میں اتفاق سے سکتی، 1 انار خریدا، اور انار خریدنے کے بعد گھر کی طرف چلے تو ایک سائل مل گیا۔ مولا ایک زمانے کے بعد انار آپ کے ہاتھ میں دیکھا ہے، بڑی خواہش ہے، اگر نوش اجازت ہو تو مجھے آپ یہ دے دے تو میں اسی وقت ہاتھ بڑھا کے اللہ کے نبی کا صدقے کا ایک ماحول تھا، اسی وقت مولا کائنات نے وہ انار اس کو دے دیا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، خاموشی سے گھر آ گئے، خاتون نے جنت دیکھا کہ خالی ہاتھ آئے تو مسکرا کے پوچھا کہ کیا انار کسی کو دے آئے؟ خاموش رہے، خاموش ہی تھے کہ ابھی دیکھا کہ ایک صحابی دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھولا تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ دیکھا تو انار کی تعداد 9 تھی، تو فرمایا کہ نہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، پھر سے جا کے پتہ پوچھو، یہ میرے انار نہیں ہے کسی اور کے۔ کہا نہیں آپ ہی بھی کہا ہے، آپ کا نام لے کے بھیجا گیا ہے، یہاں بھیجا گیا ہے۔ کہا اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اللہ 1 پہ 10 دیتا ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں کسی مانگنے والے کو دے آیا تھا، اللہ کی راہ میں دے کے آیا تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے 1 پہ 10 دینے کا۔ تو انہوں نے جیب سے 1 انار نکالا، کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ پہ یقین کتنا مضبوط ہے، اور اگر بات بن جاتی تو 9 آپ لے جاتے، 1 ہمارے گھر چلا جاتا۔ لہذا بہت خوبصورت محفل ہے، بہت کچھ کہنے کو ہے، بہت سی باتیں ہیں، وعدے کی پابندی ہے، ماں باپ کی اہمیت ہے، یہاں بچے بہت سارے موجود ہیں۔ میں بچوں سے بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کے سامنے اس وقت اگر جو عمر میں نظارہ دیکھنے کو ہے وہ آپ کے والدین ہیں، جن کے نہیں ہیں ان کے دل سے پوچھیے ان پہ کیا بیتتی ہے، لیکن جن کے ہیں ان سے یہ میری گزارش ہے کہ ان کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ ہر انسان ماں باپ کی اہمیت سمجھتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ 90% وہ تعداد ہوتی ہے جو ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد سمجھتے ہیں، 10% ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دیں، آپ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سر پہ بہت خوبصورت سی ٹوپی اور چہرے پہ نور دکھ رہا ہے، کوشش یہی آپ کی رہتی ہے کہ 5 وقت کی نماز ہو، لیکن یوں تو اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر عبادت اللہ کو کون سی پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز۔ اور پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا کہ اس کے بعد والدین کی خدمت ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر والدین کی خدمت افضلیت پہ ہے۔ کیسے؟ مان لیجیے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن والدین میں سے کسی کا دل دکھا رہے ہیں، تو اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں، ایک خاتون دوڑی دوڑی اللہ کے نبی 5-10 منٹ کا وقت خالی لے رہا ہوں، بس یہاں سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، آخری بات، بچے بیٹھے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا بچوں کو بتانا یہ واقعہ بہت ضروری ہے۔ حدیث ہے، ایک خاتون دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ القمہ میرے شوہر کا نام ہے، نماز روزے کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے، نیک انسان ہے، لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہے، اس وقت شدت کی تکلیف میں ہے، تکلیف دیکھی نہیں جا رہی یا رسول اللہ، بہت اذیت کا دور ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو ہمارے نبی نے
پوچھا کہ یہ بتاؤ، اچھا آپ سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی قریبی ہو، اور وہ آپ کو کسی کی بیماری کی خبر دے کہ بہت شدت کی تکلیف ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنے جاننے والے ڈاکٹروں میں سے کسی کا نام لیں گے کہ بھائی فلاں کے پاس چلیے وہ بہت اچھے ہیں، یا میں لے کے چل رہا ہوں کیا بھیڑ بہت ہوتی ہے لیکن میں دکھا دوں گا۔ یہاں اللہ کے نبی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں پوچھا، ہمارے نبی نے یہ پوچھا کہ اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے، اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ تو معلوم والد کا انتقال ہو چکا ہے، ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا کہ علقمہ کے گھر جاؤ اور اس کی والدہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ گھر پہنچے، ضعیف خاتون نے دروازہ کھولا، ان سے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو یاد کیا ہے مسجد نبی میں۔ تو بڑی خوش ہو گئی، انہیں نہیں پتا کیوں بلایا جا رہا ہے، وہ بہت خوش ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یاد کیا، میں چل کے آؤں گی۔ وہ مسجد نبی تشریف لے آئی، ہمارے نبی نے دیکھا علقمہ کی والدہ کو، پوچھا علقمہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ پوچھا کہ کیا اپنے بیٹے سے خفا ہو؟ والدہ خاموش رہی۔ دوبارہ کہا کہ کیا واقعی اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ جو یہ کہا اللہ کے نبی نے کہ ہو سکے تو معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ وہ بوڑھی عورت کے چہرے پہ جو درد تھا گزرے وقت کا وہ کھنچ کے سامنے آ گیا، اس کی آنکھیں چھلچلا پڑی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے دوسروں کے کہے میں آ کے مجھ بڑھیا پہ بہت ظلم کیا، یا رسول اللہ اس نے مجھ بڑھیا پہ بہت ظلم کیا ہے، اس کی دکھوں کو اس کے تکلیفوں کو میں بھلا نہیں سکتی، اگر میں بھلا نہیں سکتی تو میں اس کو معاف بھی نہیں کروں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھ لو بہرحال میں کہہ رہا ہوں تم ماں ہو، تمہارا دل اللہ نے بہت نرم بنایا ہے، میں کہہ رہا ہوں ہو سکے تو معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ، خاتون بولی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، آپ کہیں تو میں آپ کے کہنے پہ جان دے دوں مگر معاف کرنے کے لیے نہ کہیے گا۔ آپ نے اس کا ذکر کر دیا، میرا دل بھر آیا، میری آنکھیں چھلچلا گئی، میں برداشت نہیں کر سکتی اس کی تکلیفوں کو، بھلا نہیں سکتی اس کی تکلیفوں کو۔ اے اللہ کے نبی معاف کرنے کے لیے نہ کہیے گا۔ جب صاف انکار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جاؤ کچھ لکڑیاں سوکھی جمع کر کے لاؤ، لکڑیوں کو اکٹھا کرو، اس کو جلاؤ، آگ لگاؤ۔ جب شعلے بھڑکنے لگے، آگ خوب جل اٹھے تو اس کے بیٹے علقمہ کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دو۔ کس کی بات ہو رہی؟ کون علقمہ؟ جو 5 وقتہ نمازی ہے، نیک ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ ماں کی چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ اس وقت جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ صرف علقمہ یا اس کی ماں کے لیے نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہے اور ایسی حالت میں اس مومن بندے کا انتقال ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ حساب کتاب نہیں کا مطلب، حساب کتاب کا مطلب نمازیں جو پڑھی تھی، حج جو کیے تھے، روزے جو رکھے تھے، جو بھی نیک کام کیے تھے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جہنم ہے۔ یہ جملہ سنا تو ماں کی دوبارہ سے چیخ نکلی، یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا کے میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کیا، لیکن اس دور میں ہر ماں علقمہ کی ماں کی طرح نہیں ہوگی، لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ جو بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جو ابھی جوانی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو نیکیوں میں شامل کرتے ہوئے چلیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں اور باپ کا احترام، ان کی خدمت ضرور انجام دیتے رہیں۔ میری بات میں کوئی کمی، کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو، اپنے بڑپن کے ثبوت سے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال کبیر بھائی پھر بلائیں گے تو پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔